ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں یہ عظیم ارشاد دوسری سورت کے آغاز میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، یہ جو بلند مرتبہ کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ امام بزار رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، وہ بلند مرتبہ کتاب یعنی قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں گنجائش نہیں کہیں، گنجائش اور جگہ میں فرق ہے۔ جیسے بعض اوقات لکھا ہوتا ہے نا کہ اس مسجد میں بغیر اجازت کے تقریر کوئی نہیں کر سکتا، گنجائش ہے، اس جملے میں گنجائش ہے، یہ نہیں لکھنا چاہیے مسجد میں کہ بغیر اجازت کے کوئی شخص تقریر نہیں کر سکتا، یہ جملہ فساد کی جڑ ہے۔ مطلب یہ کہ اجازت مل جائے تو کر سکتے ہو، نہیں، لکھنا چاہیے اس مسجد میں مقرر شدہ افراد کے ساتھ کسی کو اجازت نہیں، سیدھی بات، جیسا ہم نے نگینہ میں سے بھی لکھا ہوا ہے، ادھر بھی لکھ دیں گے انشاءاللہ۔ ویسے ادھر تو آتے کوئی نہیں ہے کہ موقع دیجیے، یہ ہمیں نہیں آپس میں کرنا ہوتا ہے، بہرحال لکھ دینا چاہیے کہ اس مسجد میں مقرر شدہ افراد کے سوا کسی کو تقریر کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ کوئی شخص بغیر اجازت تقریر نہیں کر سکتا، یہ گنجائش دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ ہی نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اچھا، اس میں کیا بات فرمائی ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، آئی تھی سارے انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن ہدایت وہ پائے گا جو متقی ہے۔ ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن انسانوں میں وہ ہدایت پائے گا جو متقی ہوگا۔ اور متقی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازیں پنجگانہ قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتری ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت ختم نبوت کی پہلی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم نبوت کی سورہ فاتحہ تو مضمون ہے، اس میں تو ساری دلیلیں، اس میں اس آغاز میں ختم نبوت کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جل شانہ کہ یہ کتاب جو آپ پر اتاری ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین وہ ہیں جو اس کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں، جو پہلے اتری تھی ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کتاب بعد میں آنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا وما انزل من بعدک، بعد کا لفظ بھی ہوتے کہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو بعد میں آئیں گے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
اس آیت نے بعد کا دروازہ بالکل بند کر دیا. آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی امت نہیں آئے گی، اور کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ پاک کے نبی پاک نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی لیے یہ تمام دنیا کے کونے کونے میں بات پہنچانی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے تاجدار ختم نبوت فیض نگینہ، یہ تاجدار ختم نبوت کا جو میسج ہے یہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے. اس میسج میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، غلطی کریں گے نقصان اٹھائیں گے. اچھا، یہ ہے اللہ پاک کی کتاب میں متقین کی نشانیاں. پھر اسی لا ریب کتاب میں خالق کائنات نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، آیت مقدسہ نمبر ہے 132، 133، 134. ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی مطلب یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی، اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور پھر کیا کرنا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی دوڑو، بخشش اور جنت کی دوڑو. کون سی جنت کی طرف؟ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، جن کے اوصاف حمیدہ آپ نے سنے ہیں. اور اس میں مزید اللہ پاک نے 2-3 اور باتیں فرمائی ہیں. وہاں تو فرمایا نا کہ الذی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غمی میں بھی. جس دن بیٹے کی شادی ہوتی ہے اس دن بھی خرچ کرتے ہیں، اور جس دن دادا بابا فوت ہوتے ہیں اس دن بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ جب دادا ابا فوت ہو جائے تو نہیں ہمارے ابو فوت ہو گیا وہ کچھ نہیں خرچ کرتے. اب تو کرنا ہے، کہ اب تو زیادہ کرنا ہے، اب تو زیادہ کرنا ہے. ان کے لیے کنویں کھودنے ہیں، ان کے لیے مدرسے بنانے ہیں، ان کے لیے مسجدیں بنانی ہیں، ان کے خیراتی ادارے قائم کرنے ہیں، ان کے لیے ہاسپٹل بنانے ہیں، ان کے ڈسپینسریاں بنانی ہیں، ان کے لیے غرباء اور مساکین کی مدد کرنی ہے. اب تو زیادہ کرنی ہے، سبحان اللہ. اب تو زیادہ کرنی، پہلے بھی کرنی ہے اب بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ زندگی میں کرنی ہے بعد میں نہیں کرنی، نہ، زندگی میں بھی کرنی ہے اور بعد میں بھی کرنی ہے. اسی لیے صحابہ کرام اپنے فوت شدہ عزیز و اقربا کے لیے، ماں باپ کے لیے کنویں کھدوا دیتے تھے اور درختوں کے پھلوں کو اتار کے وہی کھڑے کھڑے تقسیم فرما دیتے تھے ان کے وصال کے بعد. اچھا، اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو متقین ہیں یہ شان رکھتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں. غصہ اس کا غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس کو غیرت اور حیا کی بات میں غصہ نہ ہے وہ گدھا ہے، وہ گدھا ہے. گدھے غصے کوئی نہیں آتا. اور جو متقی پرہیزگار ہے اس کو غصہ آتا ہی آتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پیارے پیارے صحابہ کرام ایک بات تو بتاؤ، جی پہلوان کون ہے؟ عرض کیا حضور پہلوان وہ ہے جو اکھاڑے میں پچھاڑ دے. ہاں ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن اور میں تمہیں بتاتا ہوں پہلوان کون ہے. فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کو پچھاڑ دے. اس کا مطلب غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے. غصہ آنا بری بات نہیں، لیکن متقی کی شان یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غصہ پی جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال مبارک آتا تھا.
اور آپ کے جلال مبارک کی شان تھی کہ آپ کا نورانی چہرہ اتنا خوبصورت چہرہ، نور سے چمک دھمکتا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور درمیان سے گرگ نمودار ہوتی تھی، دیکھنے میں پتہ لگ جاتا تھا باپ کہ حضور جلال میں آئے اٹھو۔ تو غصہ آنا جو ہے یہ برا نہیں ہے، غصہ آتا ہے، تبھی تو رب نے فرمایا نا ان کو جب غصہ آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، خادمہ سے کوئی تھوڑی سی بھول چک ہو گئی، کچھ نقصان ہو گیا تو غصہ آ گیا، تو اسے پڑھ دیا والکاظمین الغیظ، اللہ کے ولی غصہ پی جاتے ہیں۔ تو آپ خاموش ہو گئے، اس کا صرف خاموش ہوئے ہیں، کہا والعافین عن الناس، یہ لوگوں معاف کر دیتے ہیں، فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دی۔ تو اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے سے پیار کرتا۔ تو یہ متقین جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو غوث اعظم کی آج باتیں سنی ہیں تو یقین جانو سمجھ آتی ہے کہ ہم تو زیرو بھی نہیں ہیں، زیرو بھی کی ویلیو ہے، زیرو کی بھی ویلیو ہے۔ ایک لکھ کے زیرو لگا 10 ہو جائیں گے، ایک اور لگا دو 100 ہو جائیں گے، ایک زیرو اور لگا دو 1000 ہو گئے، ایک اور لگا 10,000، ایک اور 1000 لاکھ ہو جائے، ایک اور لگا 10 لاکھ، ایک اور لگا دو کروڑ ہو جائیں گے۔ زیرو اپنی شان رکھتا ہے، میں تو زیرو بھی نہیں ہوں۔ آج جو سنی ہے باتیں پتہ چلے ہم زیرو نہیں ہیں۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی اگر جھوٹ بولتا تھا اب خاموش ہو گئے، خاموش ہو جاتے تھے، اور آپ کی خاموشی کا یہ فائدہ ہوتا تھا وہ بعد میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا تھا۔ کچھ اپنے آپ کو ہمیں سنوارنا پڑے گا۔ غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں نا، مردے بھی زندہ کیتے نے، بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث نے قدم رکھیا ہے کتباں تے پیرا، میرے غوث تے قدم رکھیا کندیاں تے کتباں تے پیرا نے۔ اتنی شان والے غوث۔ خواجہ میر چشتی اجمیری نے بھی گردن چکا دی تھی، اور علی ابن حیتی وہ آئے تھے حضور گردن رکھ ادھر پاؤں رکھ دو میرے، بہت بڑے وہ بھی ولی تھے، لیکن آپ کے پاس آئے اور سر جھکا حضور ادھر گردن رکھ دی۔ اتنی شان والے غوث اعظم، اور وہ سخی بہت تھے، وہ کنجوس ولی نہیں ہو سکتا، یہ بس یاد رکھو بات، جس نے ولی بننا ہے وہ سخاوت کرے، یقین جانا۔ کیونکہ ابھی صاحبزادہ بشیر صاحب نے وہ آپ کو 12 باتیں سنائی تھی نا، تو ان میں ایک تھی سخاوت، اور یہ شان ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کسی نے کیا سخاوت کرنی ہے جو کریم آقا فرماتے تھے ایسے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، اوہ سمندر ٹھاٹھے مارتا۔ تو جناب عثمان غنی بھی سخاوت کرتے تھے، جی بڑی سخاوت کرتے تھے، فکر ہی نہیں کرتے تھے پیچھے کچھ ہے یا نہیں ہے، دیتے جاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی بڑی سخاوت کرتے تھے، کس کے لیے؟ دین کے لیے، آپ سرکار پر قربان ہونے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ ارشاد فرماتا ہے، یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے، لا ریب فی، یقین کریں گے تو پھر بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذی ینفقون فی سبیل اللہ، ان کی مثال مثل الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اپنے مال، اموالہم حالانکہ ان کے نہیں ہے، یہ محبت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی مرزقناہم ہے جو ہم نے دیا ہے، یہ کہ ان کے مال جو اس نے دیے ہیں، ان کے مال جو ہے جو اس نے دیے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، دانے کی طرح، مکئی کا دانہ تھا، مکئی ایک دانہ، انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے، وہ دانے کی طرف بات ہے، وہ دانہ اگاتا ہے کیا؟ 7 سنابلہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، وہ دانہ اگاتا ہے 7 سٹے، ایک دانہ 7 سٹے دیتا ہے، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 100، ایک میں 100، کل کتنے ہو گئے؟ 700۔ یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، سنا رہا ہے،
اے اس کتاب کو لا رہے ماننے والوں یہ بات بھی تو مانو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی جب باری آتی ہے تو پھر سوچ کے نکالتے ہیں، جب بیگم کی باری آتی ہے پھر سوچے نکال دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ بچوں کی باری تھی پھر سوچے نکال دیتے ہیں۔ کوئی نہیں، نکالو، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، اولاد کے لیے خرچ کرنا گناہ نہیں ہے، عبادت ہے، لیکن اللہ کی باری کا دھیان تو رکھا کریں، اللہ کی باری ہے تو پھر۔ اور اللہ پاک نے فرمایا سورۃ توبہ آیت مقدسہ نمبر ہے 24، کل اے محبوب فرما دیجیے ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و مال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ماں باپ کی محبت، اگر بیٹوں کی محبت، اگر بھائیوں کی محبت، اگر بیویوں کی محبت، برادری کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت اور مکانوں کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت سے زیادہ ہے، یہ 8 محبتیں اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت سے زیادہ ہیں، اللہ فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر میرے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، اس کی شرح میں سناتا ہوں، یہ لکھی ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب، فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ، نبی اللہ علیہ السلام اور جہاد کے مقابلے میں ماں باپ، اولاد، بھائی، بیوی، برادری، مال، تجارت اور مکانوں کی محبت زیادہ رکھتے ہیں، وہ تیار ہو جائیں، سنیں کیا، اور جلدی آنے والے عذاب میں مبتلا نہ کر دے ان کو، یا دیر میں آنے والے۔ اس آیت سے ثابت ہوا دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں دنیاوی تعلقات کچھ قابل اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے، فوقیت ادھر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال خرچنے کا وقت آئے تو پھر ہم نے حضرت عبداللہ کو دیکھنا ہے، صدیق اکبر کو دیکھنا ہے رضی اللہ عنہ، اور جناب فاروق اعظم کو دیکھنا ہے، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والد گرامی مکروز تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں ان کی، ادھر صدا بلند ہوئی جہاد کے لیے، میدان احد میں جانے کے لیے، اپنے بچے نہیں دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں دیکھے، قرضہ نہیں دیکھا، کہا آواز آ گئی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، چلے گئے، سب کچھ قربان کر دی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، قرضے کی پرواہ نہیں کی، اور اپنی جان قربان کر دی، اتنی قربانی کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے کتنی محبت فرمائی، اتنے قرض خواہ تھے، لائن لگی ہوئی تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شفقت فرمائی، کتنا پیار کیا، فرمایا جابر ایسے کر کھجوروں کے ڈھیر لگا دو، ڈھیر لگا دیے، وہ جو بڑا ڈھیر تھا نا اس کے 3 دفعہ چکر لگائے، طواف کیا، کھجوروں کا طواف کیا برکت بخشنے کے لیے، پھر کپڑا رکھے ہوئے بیٹھ گئے، میں جابر اب کھجوریں اپنے قرض وہاں کو دیتے جاؤ۔ جناب جابر فرماتے ہیں سارے قرضے اتار دیے میرے والد کے، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں، میری راہ میں دینے سے پہلے ذرا خبردار ہو جانا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلائے گا کہ اوہو نہ خرچ کرنا، فقیر ہو جاؤ گے، بھوکے مر جائیں گے بچے، دکان اجڑ جائے گی، مکان بے رونق ہو جائے گا، بیوی بچے ناراض ہو جائیں گے، نہ یہ نہ کرنا۔ لیکن وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور جب شادی کا موقع آتا ہے کہتا ہے کنجر نچاؤ، ماں کی فلم بناؤ، بغیرت لوگوں کو بلا کے اپنی ماں کی فلم بناؤ، سڑک میں نچواؤ، اور آئیں منڈے، آوارہ منڈے آئیں تمہاری ماں کی بہن کی بیٹی کی فلم بنائیں، پھر دنیا کہے گی واہ واہ کیا شادی کی ہے۔ اللہ فرمائے یامرکم بالفحشاء، فحاشی کا حکم دیتا ہے،
جب آپ دیکھیں کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی وہ سڑک پہ ناچ رہی ہے اپنے بھائی یا بیٹے کی شادی کے موقع پر، سمجھ لو شیطان کی پیروی ہو رہی۔ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھو اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں بے حیائی کی بات کہتا ہے تو پیسے خرچ کرتے ہو، وہ تمہیں جب پیسے خرچ کرتے ہو تو فقر کا اندیشہ دلاتا ہے۔ آؤ مجھے ماننے والو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فرمایا میں تمہیں بخشش کی نوید دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، اور تم خرچ کر کے دیکھو وہ تو زمین 700 گنا دیتی ہے، میں اس سے بھی ڈبل عطا فرماتا ہوں۔